بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بے نمازی کی سزاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ دنیا میں اس کے لیے کیا سزائیں ہیں اور آخرت میں کیا سزائیں ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں قرآن و احادیث میں کیا ارشادات ہیں اور بے نمازی کا انجام کیا ہوگا۔ تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے قرآن و احادیث میں نماز کی کیا اہمیت بیان ہوئی ہے۔ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ ایمان و عقائد کے بعد نماز تمام تر فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن مجید و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں۔ جا بجا اس کی تاکید آئی اور نماز کے تارکین پر وعید فرمائی گئی ہے۔ ناظرین، بے نمازی کی سزاؤں کے تذکرے سے پہلے ضروری ہے کہ نماز کی اہمیت کو سمجھ لیا جائے۔ یاد رکھیں، جتنی زیادہ کوئی چیز اہم ہوتی ہے اور جس عمل کے فضائل اور انعامات جتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس عمل کے چھوڑنے پر سزا بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے اور مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کی اتنے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، نماز کی فرضیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کوئی جنگ میں ہو یا چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت ہی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کی ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم یوقنون۔ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر باجماعت سے نماز ادا کرو۔ سورہ بقرہ۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 338۔ ناظرین، یاد رکھیں، نماز کا مطلقاً ترک کرنا تو سخت ہولناک چیز ہے۔ ایسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ سورہ ماؤن میں ہے۔ ناظرین، نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسرا یعنی معراج کی رات میں تحفہ دیا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے۔ سورہ نساء میں اسی لیے فرمایا کہ اول وقت میں پڑھی جانے والی نماز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ نماز میں سستی کرنا اور کوتاہی کرنا اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ نماز موت کے وقت تک فرض ہے، اس میں کوئی معافی نہیں ہے سوائے چند صورتوں کے جن میں اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ ناظرین، اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے، بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچ رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے، اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے۔ یاد رہے کہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہی ہے، مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی، یا اللہ، یہ تیرا بندہ ہے،
جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ ناظرین، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں آپ نے نماز کی اہمیت ملاحظہ کی۔ آئیے اب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین، آقائے دو جہاں فخر کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح میں نے نماز ادا کی اس طرح تم بھی ادا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اور ان کے یعنی کافروں کے درمیان کا فرق نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو نماز کی طرف رغبت دلاتے ہوئے ایک روایت میں فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو ان کے درمیان کیے جائیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی بھی شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں کچھ بھی نہیں بولا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تر عبادتوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ ناظرین، ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں کر اتنی اہمیت کا حامل بنایا اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ ہے۔ حبیب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑا تو دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے وہ ہماری ہی طرح ہے اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ مہجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو مہجن کو ادھر ہی بیٹھا پایا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یہ سن کر مہجن نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر ہی سے پڑھ لیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مسجد میں آئے ہو تو لوگوں کے ساتھ ہی نماز پڑھو اگرچہ تم نے گھر سے نماز پڑھ لی۔ ناظرین، آپ نے بہت سی حدیث اور قرآنی آیات ملاحظہ کیں، یہ اس لیے پیش کی گئیں تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی، قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ مگر افسوس ہے کہ آج ہم اس جدید دور میں نماز کو بھلا بیٹھے، نماز پڑھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں اور نماز چھوڑنے کے عادی اس طرح بن چکے ہیں گویا نماز فرض ہی نہیں۔ معاذ اللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوں اور آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جزو لا ينفق بنا لو۔ یقیناً نماز ہر مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک نماز جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ اسی حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص بھی اس فانی دنیا میں نماز کی پابندی کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے اور 2 جہاں میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ ناظرین، یاد رکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے، جبکہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اور نماز ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ نماز کو ترک کرنے یا اس میں سستی کرنے پر
قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بے نمازی کی سزا کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں چند آیات قرآنیہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں جن میں نماز ترک کرنے کا ذکر ہے۔ نازل سورہ مریم ارشاد ہے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ غی میں ڈالے جائیں گے۔ سورہ مریم میں معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی انتہائی گہری اور شدید گرم وادی غی میں ڈالا جائے گا، جہاں خون اور پیپ بہتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ سورہ مدثر میں یعنی اہل جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ غور فرمائیں کہ جہنمی لوگوں نے جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز نہ پڑھنا بتلایا، کیونکہ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے جو ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ نازل سورہ ماؤن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان نمازیوں کے لیے خرابی اور جو نماز سے غافل ہیں۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا پہلے پڑھتے رہیں پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ بیان کی گئی آیت میں نماز نہ پڑھنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کے علاوہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نماز چھوڑنے پر سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ چند احادیث ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد آپ کو بے نماز کی 15 سزاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے یعنی اہل ایمان اور ان یعنی اہل کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور جو فرض نماز چھوڑ کر سوتا رہتا ہے، اس کا سر قیامت کے دن پتھر سے کچلا جائے گا۔ ناظرین، ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں۔ ناظرین، ان روایت میں ہر ایک روایت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان روایت میں کتنی سخت وعیدیں ہیں، لیکن افسوس کہ ان وعیدوں کے باوجود بھی مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نماز میں سستی کرتی ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ خدا را اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ یاد رہے کہ نماز کا چھوڑنا بڑا سخت نقصان ہے، نہ صرف آخرت کا بلکہ دنیا کا بھی نقصان ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے مزید روایت ملاحظہ فرمائیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 جمعے غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، کتنی سخت وعیدیں ہیں کہ جو حدیث میں ان لوگوں کے لیے بیان کی گئیں جو نماز نہیں پڑھتے اور نماز پڑھنے میں سستی کرتے۔ آئیے اب آپ کو وہ حدیث بتا دیں جس میں بے نمازی کے لیے 15 سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طرح کی عذاب ہوں گے۔ 6 عذاب دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں، اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اللہ عز و جل اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا، اللہ عز و جل اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا حق تعالیٰ آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی اور نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت کی 3 سزائیں یہ ہیں، نمبر 1 ذلیل ہو کر مرے گا، نمبر 2 بھوکا مرے گا، اور نمبر 3 مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ ہوں گی، اللہ عز و جل اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا،
اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ گرجدار بجلی کی مثل آواز میں کہے گا، میں الشجاع الاقرع ہوں، مجھے میرے رب عز و جل نے حکم دیا کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا وقت ظہر اور نماز ظہر ادا نہ کرنے پر ظہر تا عصر، نماز عصر ضائع کرنے پر عصر تا مغرب، نماز مغرب نہ پڑھنے پر مغرب تا عشاء اور نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء سے صبح تک ڈستا رہوں۔ اور جب بھی وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، تو اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا، اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ قیامت کے دن کی 3 سزائیں ہیں۔ اللہ عز و جل اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ اللہ عز و جل اس کے حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت و طویل کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، 15 سزاؤں کے علاوہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو ہر نماز کے چھوڑنے پر دنیا میں ہی مختلف سزائیں ملیں گی۔ فجر کے چھوڑنے پر چہرے کا نور ختم ہوگا، ظہر کے چھوڑنے پر رزق کی برکت ختم ہوگی، عصر کے چھوڑنے پر وجاہت ختم ہوگی، مغرب کے چھوڑنے پر اولاد میں برکت نہ ہوگی، اور عشاء کے چھوڑنے پر نیند کی راحت ختم ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں ہرگز سستی نہ کریں اور 5 وقت کی نماز کو وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ ناظرین، یاد رہے کہ نماز منافقین پر بہت بھاری ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا دینے والا، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ اسی طرح سورۃ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان سے ان کے نفقات یعنی صدقات کو قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز انہیں مانے نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے مگر کاہلی اور بے رغبتی کے ساتھ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، جس طرح سے نماز منافقوں کے لیے بھاری ہے، اسی طرح سے یہی نماز مومنوں کے لیے خوشی کا سبب ہے، اور مومن نماز کو ہر کام پر ترجیح دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ نور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، بلکہ دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی وہ ہمہ وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں خوف کے باعث دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ نماز کا ترک کرنا شرک کے برابر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کردہ آیت میں فرما دیا کہ نماز کا قائم نہ کرنا مشرک ہونے کے برابر ہے۔ اور یاد رہے کہ نماز صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھنی چاہیے، اگر دکھلاوے کے لیے ہوگی تو اس پر سخت وعید ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہے، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے۔ وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پیسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں۔ ناظرین، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سمجھ کر نماز کی پابندی کرے۔ ناظرین، آئیے آپ کو نماز کے چھوڑنے اور ترک کرنے کے بارے میں چند مزید احادیث بھی بتاتے ہیں، اس کے بعد چند واقعات شامل کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نمازوں سے بھاری اور کوئی نماز نہیں، اور اگر وہ جانتے کہ ان میں کیا ہے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی حاضر ہوتے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اذان کا حکم دوں اور اقامت کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرے، پھر آگ کے شعلے لے کر انہیں جلا دوں جو نماز کے لیے ابھی تک نہیں نکلے۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابن ابی شیبہ اور احمد نے روایت کیا۔ ناظرین، یہاں ہر مسلمان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، کہیں اس کا شمار منافقوں میں تو نہیں ہوتا۔ اگر تو آپ فجر اور عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جب تم پر ایسے حاکم مسلط ہو جائیں جو نماز کو مستحب وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں
یا فرمایا نماز کے مستحب وقت کو ختم کر کے پڑھیں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے عرض کی جو آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وقت پر نماز پڑھ لیا کرو، پھر اگر ان کے ساتھ نماز پاؤ تو ان حاکموں کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی وہ پڑھ لینا، کیونکہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ ناظرین، اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اس حدیث میں نماز کو مؤخر کرنے کا ذکر ہے، یعنی نماز میں تاخیر کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں وہ کتنا گھاٹا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانے میں میری امت کے حکام ایسے لوگ ہوں گے جو دنیاوی امور کی وجہ سے نماز تاخیر سے پڑھا کریں گے، تم اپنی نمازوں کو ان کے ساتھ نفل کے طور پر پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر ہاتھ مارتے فرمایا تم جب ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے جو نماز میں مقررہ وقت سے دیر کریں گے تو کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھ لو، پھر اپنے کاموں پر جاؤ، اگر تم مسجد میں ہو اور تمہاری موجودگی میں جماعت کھڑی ہو تو شریک ہو جاؤ۔ ناظرین، تمام احادیث میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور نماز بھی وہ جو وقت پر پڑھی جائے، نہ کہ سستی اور کاہلی کے ساتھ یا دکھلاوے کے لیے۔ ناظرین، ان حدیث کو ملاحظہ کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، کیا ہماری نمازیں اللہ کی خوشنودی کے لیے ہیں؟ کہیں ہم دکھلاوا تو نہیں کر رہے، اور کیا ہم سستی کے ساتھ نمازوں میں تاخیر تو نہیں کر رہے؟ خود بھی آیات اور حدیث کی روشنی میں اپنا محاسبہ ضرور کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچانے کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم آپ کو نماز کی اہمیت اور نماز کو چھوڑنے کے بارے میں اہل علم کے اقوال بھی بتائیں گے جو ان حضرات نے قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور روایت بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، ذرا غور کے ساتھ ملاحظہ کیجیے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور فرمانے لگے کیا فلاں شخص موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا فلاں آدمی موجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ دو نمازیں یعنی فجر اور عشاء منافقوں کے لیے بہت مشکل ہے، اگر تمہیں ان کے ثواب کا علم ہو جائے تم ان دونوں کے لیے ضرور آؤ، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے، اور بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے، اور اگر تم اس کی فضیلت کو جان لو تو تم اس میں مقابلہ بازی سے کام لو۔ ایک شخص کے دوسرے شخص کے ساتھ نماز اکیلے شخص کی نماز سے افضل ہے، اور دو آدمیوں کے ساتھ نماز ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس طرح جتنی تعداد زیادہ ہو اتنی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ ناظرین، اس حدیث کو امام ابو داؤد، نسائی، احمد، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا۔ اس روایت کی روشنی میں اپنے بارے میں سوچ لیں کہ آیا ہم لوگ فجر اور عشاء کی نمازوں کی ایسی پابندی کرتے ہیں جس کی اس روایت میں تاکید ہے؟ ناظرین، چلیے اب اہل علم کے چند اقوال بھی ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کا کوئی اسلام نہیں جو نمازی نہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہوا اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہوا۔ اسی طرح امام احمد رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا آخری حصہ چلا گیا یعنی ضائع ہو گیا تو وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی، بس جب انسان کی نماز جاتی رہی تو اس کا دین جاتا رہا۔ ناظرین، اس قول کے مطابق ہمارے دین کا کیا حال ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، امام ابو عبداللہ مروی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو ترک کرنے میں سخت وعید دی ہے، اور اسے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر موقوف فرمایا کہ اس کا تارک اس ترک کرنے کی وجہ سے ایمان سے نکل جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، اور بندوں کے اعمال میں سے نماز کے سوا کسی اور کو فریضے کو کفر اور ایمان کے درمیان علامت نہیں بنایا۔ اسی طرح حضرت موکل خصامی بیان کرتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی اس وقت آیا جب آپ رہبہ میں تھے اور کہا اے امیر المومنین، آپ کی اس عورت کے بارے میں کیا رائے ہے جو نماز نہیں پڑھتی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن شقیق عقیلی فرماتے ہیں صحابہ کرام نماز کے سوا کسی دوسرے عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح محمد بن نصیر مروزی رحم اللہ بیان کرتے کہ میں نے حضرت اسحاق رحم اللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ اہل علم کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رائے تھی کہ بغیر عذر کے عمدن نماز ترک کرنے والا یہاں تک کہ اس کا وقت جاتا رہے کافر ہے۔ ناظرین، یہ اقوال کتنے سخت ہیں، ان اقوال کے جاننے کے بعد کوئی ایسا عذر باقی نہیں رہ جاتا کہ نماز ترک کی جائے یا نماز میں سستی کی جائے۔
آئیے ذرا یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ بے نمازی کا انجام کیا ہوگا، اس کے لیے آخر میں عذاب کیا ہے۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ کسی کا منہ چیرا جا رہا تھا، کسی کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، کسی کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا، کوئی سرانڈ والا گوشت کھا رہا تھا، کسی کے جسم میں لوہے کی میخیں ٹھوکی جا رہی تھیں۔ ایک قوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جن کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، پتھر آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا، پھر کچلا جاتا۔ حضرت جبریل امین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو 5 فرض نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 70-80 سال بسر کرے گا، پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارا آنے والا کہاں ہے۔ کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کو سجدہ نصیب نہیں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چھوڑنا تو خیر بہت بری بات ہے۔ جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، فرمایا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ لوں، جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ناظرین، رحمت للعالمین نبی فرما رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنا غصہ ہے ان لوگوں پر جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہی نہیں ان کا خود ہی سوچ لیں۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں۔ فرمایا دنیا پر اس کی سزائیں ہیں، ایک اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، دوسرا اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیا اور اس کی آخرت کے تمام مسائل کا حل رکھا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی ضرور کرے۔ آئیے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذوق نماز کے حوالے سے چند واقعات بتا دیں۔ خاص طور پر جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان واقعات کو غور سے ملاحظہ کریں تاکہ ان کے اندر بھی نماز کا ذوق پیدا ہو۔ ناظرین، حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 7 راتوں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان رہا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے اہلیہ اور آپ کا خادم تینوں باری باری اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ ناظرین، ذرا غور فرمائے کہ ان حضرات کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ گھر میں کوئی ایسا وقت نہ گزرے جو اللہ کی عبادت کے بغیر گزر جائے، اور ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ روایت میں ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک رات میں نماز عشاء کے بعد قدر تاخیر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ آپ نے مجھ سے استفسار فرمایا کہاں تھی؟ میں نے عرض کیا آپ کے ایک صحابی مسجد میں ادائیگی نفل کرتے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، میں اسے سن رہی تھی۔ میں نے اس جیسی آواز اور اس جیسا حسن قرات آپ کے کسی اور صحابی سے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ دیر ان کی تلاوت سماعت فرمائی اور میری جانب متوجہ ہو کر فرمایا یہ ابو حذیفہ کے غلام سالم ہیں۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا کیے۔ ناظرین، اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سے بڑی محبت تھی۔ وہ زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، عام طور پر مہینے میں 3 نفلی روزے رکھتے۔ فرماتے جب روزہ رکھتا ہوں تو کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے نماز میں کمی ہو جاتی ہے اور مجھے نماز سے زیادہ محبت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم روزے رکھنے والا کوئی فقی نہیں دیکھا۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا مجھے نماز سے زیادہ رغبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز کی رغبت نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی ایسی نمازیں پڑھنے والے بن جائیں جو اللہ کو پسند ہوں، اور یہ نمازیں ہماری نجات کا ذریعہ بنیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود السابقون الاولون میں سے ہیں۔ مکہ میں غربت کی وجہ سے اجرت پر بکریاں چراتے تھے، صحت کے اعتبار سے نحیف و نزار تھے، مشرکین مکہ کی زیادتیوں کا خاص نشانہ بھی بنتے۔ اس کے باوجود بڑی تندہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، جہاد میں سرگرم حصہ لیتے، نوافل میں مشغولیت کے علاوہ تحصیل علم اور درس و تدریس سے خصوصی شغف تھا۔ سنت رسول کے ابلاغ میں آپ نے خاص کردار ادا کیا ہے اور بے شمار تلامذہ نے آپ سے اکتساب فیض کیا۔ انہی وجوہات کی بنا پر زیادہ روزے کی مشقت نہیں اٹھا پاتے تھے، لیکن عبد الرحمن بن یزید کی روایت سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ فقہ علماء سے کیسی توقعات رکھتے تھے۔ ناظرین، روایت میں ایک واقعہ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، دن کو روزہ رکھتے، اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتے تھے۔
اس شغف کی وجہ سے ان کا نام ہی حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر پڑ گیا تھا۔ نماز کے لیے یوں ایستادہ ہو جائے تھے گویا کہ کوئی ستون ہو، قیام کرتے تو کئی کئی صورتیں تلاوت کر ڈالتے، برستے تیروں کی بوچھاڑ میں بھی بڑے سکون سے نماز پڑھتے۔ اسی طرح روایت بتاتے کہ حضرت انس قیام سجدہ میں اتنی دیر لگاتے کہ لوگ سمجھتے کہ کچھ بھول گئے۔ ناظرین، یہ تھا ذوق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، اور ہمارے ذوق کا کیا عالم ہے یہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کے ان واقعات کو پڑھیں اور سنیں تاکہ ہمارے اندر بھی ایسا ذوق پیدا ہو۔ ناظرین، تمام تر گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ توحید کے بعد اسلام کا دوسرا اور سب سے اہم رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ان میں نماز سب سے زیادہ اچھا، آسان اور شاندار طریقہ بندگی ہے۔ انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مرنے کے بعد روز قیامت انسان سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ ناظرین، آپ بیان کردہ آیات اور حدیث کی روشنی میں جان چکے ہیں کہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ بیماری ہو یا صحت، سفر ہو یا حضر، خوشی ہو یا غم، جنگ ہو یا امن، کسی بھی حالت میں نماز کا چھوڑ دینا اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز مومن کی اپنے رب سے ملاقات، بات چیت کا ذریعہ ہے، اور انسان کسی بھی حالت میں اپنے رب سے بے نیاز نہیں رہ سکتا ہے۔ ناظرین، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا، اور میں ہی اس کی تمام تر حاجات اور ضروریات کو پورا کروں گا۔ بس یہ مجھے اپنا خالق، مالک، رزاق مان کر مجھ سے لو لگا لے اور مجھ سے ہی اپنی تمام مشکلات بیان کرے اور مجھ سے ہی مانگا کرے، کیونکہ نماز انسان کے اپنے رب سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ اور طریقہ ہے۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ نماز جہاں رب سے براہ راست اپنی ضروریات بیان کر کے مانگنے کا ذریعہ ہے، وہاں نعمتیں مل جانے کے بعد اس رب عظیم کے شکر ادا کرنے کا بھی بہترین طریقہ نماز ہی ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے اس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست بننے، اس کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ بھی نماز ہی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ فجر کی نماز پڑھنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور دن بھر میں تمام امور زندگی نمٹانے کے لیے اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ نماز ظہر پڑھنے سے انسان کو اپنے بدخواہوں، حاسدوں اور دشمنوں پر فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ نماز عصر پڑھنے سے انسان کی جسمانی اور روحانی صحت میں ترقی ہوتی ہے اور آدمی تمام بیماریوں اور حادثات سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ نماز مغرب پڑھنے کا انعام یہ ہے کہ انسان کے کھانے پینے میں برکت ہوتی ہے اور ایسے شخص کا خاندان فاقوں سے بچا رہتا ہے۔ نماز عشاء پڑھنے کا انعام یہ ہے کہ انسان کی رات خیر و عافیت سے گزرتی ہے اور پرسکون نیند کے مزے لیتا ہے، پریشانیاں، الجھنیں اور تفکرات اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالتے۔ ناظرین، یاد رکھیں، اگر آپ کسی بھی اللہ والے کے پاس یا کسی بزرگ کے پاس اپنی جس قسم کی پریشانی لے کر جائیں گے تو آپ کو نماز پنجگانہ کی پابندی کی تلقین ہی فرمائیں گے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا، حضرت کوئی خاندانی جھگڑا لے کر اس کا حل پوچھنے آتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے دعا کرانے آتا ہے، کوئی بیماری کے ہاتھوں پریشان آتا ہے، آپ ہر کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بزرگ نے جواب میں ارشاد فرمایا، بھائی اللہ والوں سے سنا ہے کہ جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار، تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کے تمام مسائل کا حل پوشیدہ ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک مسلمان زندگی میں 5 وقت نماز کی باجماعت پابندی کر لے تو کوئی پریشانی اس کے قریب نہیں پھٹک سکتی، کیونکہ ہر ایک نماز انسان کے ایک بڑے مسئلے کا حل ہے، اور یہی بڑے مسائل تمام انسانوں کے مسائل کی بنیاد ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک اللہ والے اپنے مریدین کو بتا رہے تھے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز قائم کرنے یا اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا، وہیں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نماز کی پابندی کرنے والوں کو اس قدر نوازیں کہ وہ زکوٰۃ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آخرت میں میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کیا کرو۔ ناظرین، یاد رکھیں، نماز ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ جہاں بے شمار انعامات اور فضائل کا وعدہ ہے، وہاں پر نماز چھوڑ دینے پر
سخت ترین وعیدیں بھی آئی ہیں اور ان احادیث کا تفصیلی تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے۔ ناظرین، بے شک نماز میں شفا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ منقول ہے۔ کہتے ہیں کینیڈا میں ایک ڈاکٹر نے اپنے زیر علاج ایک مریض کو جسے پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، یہ علاج بتلایا کہ صبح شام اپنے سر اور گردن پر پانی کے چھینٹے مارا کرے یا ہاتھ گیلے کر کے سر اور گردن کے پیچھے پھیرا کرے۔ مریض نے ایسا کرنا شروع کیا تو چند ماہ بعد ہی اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ ایک دن یہی مریض ایک مسجد کے قریب گزرا تو اس نے لوگوں کو وضو کرتے دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس طرح وہ ہاتھ گیلے کر کے اپنے سر اور گردن کے پیچھے پھیرا کرتا تھا وہ لوگ بھی اسی طرح کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں موجود نمازی نے بتایا کہ اس طریقے کو وضو کرنا کہتے ہیں اور یہ ہم سر اور گردن کا مسح کر رہے ہیں اور ہمیں یہ طریقہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ بعد میں اس نے اپنے ڈاکٹر سے اس کا ذکر کیا تو ڈاکٹر بھی مسلمان ہو گیا۔ اس نے تحقیق کی کہ وضو کی ہی برکت کی دنیا بھر میں پاگل پن کے مریضوں کی تعداد میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نماز میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس میں نہ صرف انسان کی آخرت کے فائدے ہیں بلکہ اس میں انسان کی دنیا کے بھی فائدے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہر وقت نماز کی توفیق مانگتا رہے۔ یاد رہے کہ اللہ کی توفیق ہی ہے، ورنہ انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ مشہور واقعہ کہ ایک شخص نے سامان اٹھانے کے لیے کولی کو کرائے پر لیا، راستے پر چلنے لگا، بیچ راستے کی اذان ہوئی تو کولی نے مالک سے کہا اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس شخص نے کہا تم نماز پڑھ لو، میں سامان کے پاس رکتا ہوں۔ کولی سامان رکھ کر مسجد میں چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی، سب نمازی بھی چلے گئے لیکن کولی نہ آیا تو اس شخص نے مسجد کے دروازے سے جھانکا، کولی دعا میں مصروف تھا۔ اس شخص نے آواز دی، ارے کس نے تجھے باہر آنے سے روکا ہوا ہے؟ تو ناظرین، کولی نے جو جواب دیا بڑا ہی گہرا ہے۔ کولی نے کہا جس نے تجھے اندر آنے سے روکا ہوا ہے اسی نے مجھے باہر آنے سے روکا ہوا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے توفیق بھی مانگتا رہے اور استقامت بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خواتین کو گھر میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔